تو شاید سب سے نمایاں نام محمد نواز شریف کا نکلے گا۔ ان کا پس منظر کسی سیاسی خاندان کا نہیں تھا، ان میں سے کبھی کوئی سیاستدان نہیں گزرا تھا۔ ان کے خاندان میں سے ان کا خاندان کاروباری تھا۔ ان کے والد میاں محمد شریف لاہور کے مشہور صنعتکار تھے، جنہوں نے 1930 کی دہائی میں امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور میں سکونت اختیار کری۔ کتاب ٹیڑھی راہوں کا مسافر میں سابق IG پنجاب پولیس سردار محمد لکھتے ہیں، میاں شریف نے ابتدا چھوٹے کاروبار سے کی، مگر ان کی محنت دور اندیشی نے اتفاق فاؤنڈری کو پاکستان کے بڑے صنعتی اداروں میں شامل کر دیا۔ اس اتفاق فاؤنڈری نے نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں میاں شریف خاندان کو پہچان دی۔ سیاست سے پہلے ان کا ہدف صرف کاروبار تھا، لیکن جیسے ہی جنرل ضیاء الحق نے صنعتکاروں کو سیاست میں جگہ دینے کی پالیسی اپنائی تاکہ پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ اچھے چہرے لا کر ان کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے، تو میاں شریف اور ان کے بیٹے نواز شریف کو سیاست کے دروازے پر دستک دینے کا موقع ملا۔ میاں شریف نے تو سیاست کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے میاں محمد نواز شریف کو اجازت دے دی کہ وہ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہم اب بڑھاتے ہیں نواز شریف کی بچپن اور ابتدائی زندگی کی طرف۔ نواز شریف کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے جو ان کی زندگی کی علامت بھی مانا جاتا ہے۔ مشہور صحافی سہیل وڑائچ اور IG پنجاب سردار محمد چودھری اپنی کتابوں میں اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور سے ایک دفعہ شریف خاندان فیصل آباد سے لاہور کی طرف آ رہا تھا اور راستے میں نہر کنارے کھانے کا پروگرام بنا تو سب بچے نہر میں نہانے کے لیے کود گئے۔ نواز شریف بھی اس وقت بہت کم عمر تھے، بڑوں کی دیکھا دیکھی، اپنے کزنوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی نہر میں چھلانگ لگا دی انہوں نے بھی، لیکن پانی گہرا ہونے کی وجہ سے نواز شریف بہت جلد ڈوبنے لگے۔ قریب تھا کہ نواز شریف کی سانس بند ہو جاتی۔ اسی لمحے میں ان کے چچا بشیر نے کپڑوں سمیت نہر میں چھلانگ لگائی اور نواز شریف کو پانی سے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آج تک نواز شریف جب بھی کسی مصیبت میں پھنسے ہیں تو کوئی نہ کوئی غیبی ہاتھ آتا ہے اور ان کو ہاتھ کو تھام کر مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو محض حادثہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے حامیوں کے نزدیک یہ ان کی پوری سیاست کی جھلک ہے کہ وہ جب بھی کسی مصیبت میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے نواز شریف اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نواز شریف کی سیاست کی طرف۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں جب بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کو پنجاب میں ایک ایسا چہرہ چاہیے تھا جو نہایت تابعدار، ایماندار، کاروباری ذہن رکھنے والا ہو اور عوام کے لیے قابل قبول بھی ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نواز شریف کو آگے بڑھایا گیا۔ جاوید ہاشمی اپنی کتاب ہاں میں باغی ہوں میں لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں پنجاب میں سیاسی انجینئرنگ کی گئی، جس کے تحت نواز شریف کو آگے لایا گیا تاکہ پیپلز پارٹی کا توڑ کیا جا سکے۔ نواز شریف نے پہلی بار صوبائی سطح پر وزارت خزانہ سنبھالی۔ یہاں ان کی شہرت بنی کہ یہ بندہ صرف کاروباری نہیں بلکہ مینیجر بھی ہے۔ وہ بجٹ کو اپنی مرضی کے مطابق پیش کرتے، طاقتور طبقوں کو خوش رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا ٹیکس فری بجٹ پیش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی حیران تھی اور ان کے مخالفین بھی۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی نواز شریف ہیرو ہے یا مہرا۔ یہاں سے یہ کہانی دلچسپ ہو جاتی۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں نواز شریف کبھی عوامی لیڈر تھے ہی نہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ایک مہرا ہے جسے اقتدار کے کھیل میں استعمال کیا گیا۔ لیکن
ان کے حامیوں کا کہنا ہے نہیں، نواز شریف وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے کاروباری سوچ کے ذریعے پاکستان کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ ان کی موٹر وے، انرجی پروجیکٹس اور معاشی ویژن آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اتنے دباؤ اور پرکشش پیشکشوں کے باوجود بھی نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اس لیے انہیں کبھی جدید شاہ جہاں کہا جاتا ہے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی کہانی ختم ہوئی نہیں، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ یہ تو صرف ایک جھلک تھی۔ نواز شریف کون تھا، کہاں سے آیا؟ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ کاروباری نوجوان ضیاء الحق کے زیر سایہ پنجاب کی سیاست کا محور بنا اور کیسے وہ پہلے وزیر اعلیٰ پھر وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچا۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں، اور نواز شریف کی کہانی کو ہم بالکل آغاز سے جاتی عمرہ سے سٹارٹ کریں گے، اور اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے نواز شریف کی زندگی کے حیران کن واقعات۔ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔